اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئات احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 80 میں میں نے پڑھا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی بلکہ چند دن کے سوا، یہاں یعنی کہ اگر وہ کسی وجہ سے کوئی جہنم میں چلا بھی گیا تو وہاں پر چند دن کے بعد وہ اس کو واپس نکال لیا جائے گا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، نہ پہلی امتوں میں اور نہ نبی پاک کی جو امت ہے اس میں بھی یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت قرآن کے دوسرے مقامات پر حضرت ابراہیم کا واقعے کا ذکر ہے، جو کہ ان کے فادر جو ان کے باپ تھے وہ آتش پرست تھے، اور لیکن وہ بھی ان کا جو بیٹے تھے وہ نبی تھے، عظیم الشان نبی، لیکن پھر بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا اس کا۔ اور حضرت نوح کا واقعہ اس کے پہلے گزرا، ان کے بیٹے کو ان کی باپ کی وجہ سے فائدہ نہیں پہنچا۔ تو اس کے علاوہ حضرت لوط کی جو بیوی تھی اس کو ان کا یعنی کہ فائدہ نہیں پہنچا۔ تو اس طرح کی مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ جو عمل ہے، نیک اعمال ہے، جس کی وجہ سے انسان کی نجات ہوگی، نہ کہ کسی کے ساتھ آپ کا جو لنک ہے، تعلق ہے یا کوئی رشتہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو نجات ملے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی اس کی نفی کر دی ان آیات کے اندر۔ اور آیت نمبر 81 میں اللہ نے فرمایا بلکہ جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہے، اور اگر وہ گنہگار ہے، گناہ کرتا رہے کنٹینیو، گناہ سے باز نہ آئے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی جو گناہ ہے وہ اس کے پورے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اس کے جو برائی کے اثرات ہیں اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتی، کوئی خیر نہ اس کے اندر داخل ہوتی ہے نہ وہاں سے نکلتی ہے۔ یعنی کہ وہ کوئی بھی اس کا جو قدم ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، وہ یعنی کہ گناہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کو آسا آسا جہنم میں لے جاتے ہیں۔ ایک تو دنیا کی زندگی جہنم ہو جاتی ہے اس کے لیے، اور آخرت کی زندگی وہ اس میں ہمیشہ اس میں رہے گا، جیسے اللہ نے فرمایا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ہمیشہ رہنے سے مراد یہ کہ کبھی بھی اس سے وہ نکل نہیں پائیں گے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دنیا کی زندگی ہی اصل جو ہے میدان ہے، جس میں کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہماری یہ زندگی بھی اچھی ہو اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو۔ تو عمل ہے، عمل چاہے آپ وہ دنیا کے لیے کریں چاہے وہ آخرت کے لیے کریں، دونوں صورتوں میں آپ کو اس کے رزلٹ نظر آئیں گے۔ تو سب سے بہترین زندگی یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاریں، تو آپ کو یہاں بھی اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ جو آخرت کی زندگی ہے وہ دنیا کے مقابلے میں نہ ختم ہونے والی ہے، اس کی لامحدود زندگی ہے، اور وہاں پر جو پچھتاوے ہیں، جو حسرت ہے وہ لامحدود ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، اور جو نعمتیں ہیں وہ بھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ تو اسے یہ جو تھوڑی سی زندگی، اسی میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ اور جو ظاہر یہاں پہ جو معاملات اتنے آسان بھی نہیں ہیں، اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے انسان کو، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ بس ایک بیلنس انسان کو رکھنا چاہیے کہ وہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرے کہ جتنا اس نے یہاں پر رہنا ہے، اور ساری زندگی اس کے لیے نہ صرف کر دے کہ وہ اس کو اپنے لیے کوئی ٹائم ہی نہ بچے، بلکہ اسی زندگی کو آپ اچھی طرح اس طرح گزاریں کہ جو آپ رزق کمائیں اس کو آپ اچھے کاموں میں خرچ کریں، جو آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو اچھا ٹائم صرف کریں، کہیں ضائع نہ کریں، یعنی کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ نیکی بن سکتا ہے، اور یہ آپ کے دنیا میں بھی درجات بلند کرے گا اور آخرت میں بھی آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ کوئی ٹائم، کوئی بھی لمحہ اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو کسی نہ کسی نیکی میں اس کو کنورٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ اصل جو چیز ہے وہ گناہ سے بچنا ہے اور نیک کام کرنے ہیں۔
یہ ہے اصل نجات، نہ کہ کسی نبی، صحابی یا ولی یا کوئی بھی شخصیت کے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں بچائے گا آپ کو کسی صورت میں۔ آپ کو لازم اچھے عمل کرنے ہیں، اور بعد میں اللہ کا فضل آپ کو آپ کی نجات میں آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین، صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔